اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، الحمدللہ بہت دنوں سے اس وقت کا معمول یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے پسندیدہ بندوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، اپنے محبوب بندوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، ان کو بیان کیا جاتا ہے، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس آیت شریفہ میں بھی بہت سی صفات بیان کی ہیں۔ پچھلے مہینے بیان کیا تھا والقانتین، اس کا مطلب تھا اس کی فرما برداری کرنے والے، اس کی تابع داری کرنے والے، اور اس کا ایک مطلب ہوتا ہے اس سے دعا مانگنے والے۔ دعا کے سلسلے میں انشاءاللہ پھر میں تفصیل سے بات کروں گا۔ آج اگلی صفت ہے والمنفقین، اور اس کے بعد صفت ہے والمستغفرین بالاسحار۔ پہلے تو ہمارے اندر داعیہ جذبہ ہونا چاہیے کہ مؤمنین کاملین، جن کے لیے قرآن پاک میں، حدیث پاک میں اللہ نے بہت سارے وعدے فرمائے ہیں، وہ ہوتے کیسے ہیں، ان کے اعمال کیا ہوتے ہیں، ان کے اخلاق، ان کی عادتیں کیسی ہوتی ہیں، تاکہ ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں۔ یہ ایک جملہ رات بھی آپ نے میری زبان سے سنا، اور الحمدللہ اب وہ میرے دل و دماغ میں چھا گیا ہے، بار بار اس کا تذکرہ ذکر ہوتا ہے کہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اور اس کا مطلب وہی ہے، جو اعمال ان کے وہ اعمال ہمارے، جو اخلاق عادتیں ان کی وہ اخلاق عادتیں ہماری، جو اللہ کے رسول کو پسند وہ ہمیں پسند، جو اللہ کے رسول کو ناپسند وہ ہم کو ناپسند۔ بس یہ ہے رنگ میں رنگ جانا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت ہے خرچ کرنا، وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لو کہ بخل یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے، اور سخاوت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بخل یہ مال کی بیجا محبت کا اثر ہے، اور اللہ کی نسبت پر خرچ کرنا یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ یہ دیکھو، وہ تو اپنے منہ کا لقمہ نکال کر بھی اس کو کھلا دیتا ہے۔ یہ جملہ کب بولا جاتا ہے؟ جب اس سے بڑی محبت ہو، خوب محبت ہو، جیسا کہ ماں باپ اولاد کے لیے ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ محبت کے تقاضے سے ہے۔ اسی طرح اللہ کی نسبت پر خرچ کرنا یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ دو جملے میں نے بولے، ان دونوں کو پھر سمجھیے گا کہ بخل یعنی خرچ نہ کرنا، جوڑ کے رکھنا، خرچ کرنے سے گھبرانا، یہ مال کی محبت کی علامت ہے، اور مال کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ اور اللہ کی نسبت پر خرچ کرنا یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔
اور اس کو سمجھنے میں کوئی دقت دشواری نہیں ہے۔ بات ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں بھی یہی ہے کہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کو ہم پسند کرتے ہیں، کھلانا پلانا وغیرہ سب چیز۔ یہ پیارے بھائیوں، اب آگے چلو۔ یوں تو ہمیں معلوم ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جی ہاں، ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ یوں کہو یہ مالی عبادت ہے، مالی عبادت۔ ان میں سے ایک نماز ہے، یہ جسمانی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے۔ تو کچھ عبادتیں ہیں جو جسم سے ادا ہوتی ہیں، اور کچھ عبادتیں ہیں جو مال سے ادا ہوتی ہیں۔ اب اس سے کیا مطلب ہوا؟ یعنی اللہ کی رضا پر، اللہ کی نسبت پر مال خرچ کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور یوں سمجھیے بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ ساتھ کثرت سے نماز کا ذکر فرمایا، اور نماز کے ساتھ ساتھ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ تو اللہ کے یہاں مالی عبادت بھی پسند ہے، اور اللہ کے یہاں جسمانی عبادت بھی پسند ہے۔ مشہور ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوئے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، تو آپ نے پڑھا، سلام کے طور پر کہا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ وہ عبادتیں جو زبان سے کی جاتی ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور وہ عبادتیں جو جسم سے ادا کی جاتی ہیں، بدن سے ادا کی جاتی ہیں، وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، ان کا بھی مستحق اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور وہ عبادتیں جو مال سے ادا کی جاتی ہیں، وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، ان کا مستحق بھی اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے گا کہ اللہ کی نسبت پر، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ کی نسبت پر، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ اب تک میں نے ان سب باتوں سے ایک ہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، ایک ہی بات دل میں بٹھانے کی کوشش کی ہے، اللہ کی نسبت پر، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا بڑی عبادت ہے۔ بس اس میں سے کچھ فرض ہے، کچھ واجب ہے، اور کچھ نفل ہے، نفل۔ اکثر و بیشتر ایسا ہی ہے، عبادتوں میں کچھ عبادت فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، اور پھر اس کے بعد سنت کا درجہ آتا ہے، مستحب کا درجہ آتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا فرض، جس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ میرے پیارے بھائیوں، اکثر و بیشتر رمضان شریف میں، رمضان شریف سے پہلے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اس کے متعلق بھی وعظ نصیحت ہوتی ہے، اس کے متعلق بھی کتاب پڑھی جاتی ہے۔ بس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سلسلے میں نماز سے بھی زیادہ کوتاہی ہے، نماز سے بھی زیادہ کوتاہی ہے۔ نماز کے تو کچھ مسائل ہمیں معلوم بھی ہیں، سب کے سامنے ادا کی جاتی ہے، کچھ دوسروں کو دیکھ کر سیکھ لیتے ہیں، اور کچھ جب ہم سے کوئی غلطی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو دوسرا ٹوک دیتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے مسائل کا اکثر و بیشتر علم نہیں ہے۔ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی ہیں، ان کا حال بھی بس اس طرح ہے کہ نہ تو یہ حساب کہ اس کے ذمے کتنی زکوٰۃ ہے، اور نہ یہ حساب کہ اس نے کتنی ادا کر دی ہے، کتنی اس کے ذمے باقی رہ گئی ہے۔
بس جو آیا دے دیا، جب تک جی چاہا دیتے رہے اور زکوٰۃ میں لکھواتے رہے، بس اکثر و بیشتر یہ دیکھنے میں آیا ہے۔ پیارے بھائیوں، زکوٰۃ جیسے نماز کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں نا، زکوٰۃ بھی اللہ کا بہت بڑا حکم ہے، بہت ہی بڑا حکم ہے، بہت ہی اہم حکم ہے۔ اس کے متعلق بھی مسائل جانو، ان کو پوچھو، سمجھو، ان کے مطابق ان کے مطابق عمل کرو۔ اور آپ سب جانتے ہیں شریعت میں اتنی سہولت اور اتنی آسانی ہے کہ عمل مشکل نہیں ہے، عمل مشکل نہیں ہے۔ جتنی آسانی ممکن ہے اتنی آسانی دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ ہر کسی پر فرض نہیں ہوتی، ہر کسی پر فرض نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، جس کو آج کے وزن میں ہم کہتے ہیں 612 گرام۔ اس کے اوپر کچھ ملی گرام بھی ہیں لیکن وہ احتیاطاً حذف کر دیے گئے۔ 612 گرام چاندی یا 87 گرام سونا، اس کے اوپر کچھ ملی گرام بھی ہیں اور وہ بھی احتیاطاً حذف کر دیے گئے، ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یا 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر روپیہ پیسہ، یا 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر تجارت کا مال۔ بس یہ 4 چیزیں ہیں، یہ 4 مال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ کسی مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس 100-200 بیگھے زمین ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، عشر ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس 10-20 دکان ہیں جن کو آپ کرائے پر چلاتے ہیں، تو ان دکان کی قیمتوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس سے جو آمدنی ہوگی اس پر تو زکوٰۃ ہوگی، لیکن خود زکوٰۃ کی دکان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس 2, 4, 10, 20 پلاٹ پڑے ہوئے ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھو، جیسے صرف 4 مال ہیں۔ البتہ چونکہ ان سب چیزوں کی تجارت بھی ہوتی ہے، بزنس اور کاروبار کے واسطے بھی آدمی خریدتا بیچتا ہے، اگر وہ بزنس کے اعتبار سے تجارت کے لیے بیچتا خریدتا ہے، اس کا یہ کاروبار ہے، تجارت کی نیت سے خریدا ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ ہوگی، چاہے وہ دکان ہو، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ کچھ بھی سامان ہو۔ آپ کے پاس زمین ہے اور آپ کی زمین کی ضرورت کے واسطے ایک کے بجائے 2 ٹریکٹر ہیں، تو ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک گاڑی کے بجائے 2 گاڑی ہیں، اپنی ضرورت کے لیے ہیں، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ ہاں، اگر آپ گاڑی بیچنے خریدنے کا کاروبار کرتے ہیں، بزنس ہے آپ کا، یہ تجارت ہے آپ کی، یا ٹریکٹر ہی بیچنے خریدنے کا کام کرتے ہیں، اب یہ بزنس ہے، تو اب ان پہ زکوٰۃ ہوگی۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ نے اپنے کاروبار کی نیت سے 2, 4, 10, 20 بھینسیں پال رکھی ہیں، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر لینے بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں آپ، تجارت کی نیت سے خریدتے ہیں، تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہے۔ تو کوئی بھی مال ہے تجارت اور کاروبار کی نیت سے جو خریدا گیا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ آپ پرچون کی دکان کیے ہوئے ہیں تو پرچون کی دکان میں آپ کے پاس جو سامان ہے، تجارت کا سامان ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ یہ سب چیزیں دیکھو۔ اب پھر ہم دوبارہ یہ بات کو لوٹاتے ہیں کہ 612 گرام چاندی، 87 گرام سونا،
یا 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر روپیہ پیسہ، یا 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر تجارت کا کوئی بھی سامان، ان 4 مالوں پر زکوٰۃ ہے۔ البتہ اگر تھوڑی سی چاندی اور تھوڑا سا سونا ہو تو دونوں کو ملا کر دیکھا جائے گا، اگر 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر قیمت ہو جاوے دونوں کی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہ ہے مسئلہ۔ موٹے موٹے سے مسئلے بتا دیے جاتے ہیں جو عام طور سے سب کی ضرورت کے ہوتے ہیں، باقی اس کے بعد جو سوال ذہن میں ہو، جو صورت سامنے آوے، اس کا حکم، اس کا مسئلہ خود دریافت کر لینا چاہیے۔ جب تک آپ کے پاس 85 گرام سونا ہے اور اس کے ساتھ کوئی چاندی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ضرورت سے زیادہ روپیہ بھی نہیں ہے، یوں تو 10 20 50 100 روپے، 1000 2000 روپے ہر ایک کے پاس ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب 85 86 گرام سونے کے ساتھ چاندی شامل ہو جاوے گی پھر دونوں کی قیمت لگائی جاوے گی، اور 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر جب ہوگا تو پھر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہ کچھ مسئلے میں نے بتائے، ایسے ہی سمجھ لیجیے گا۔ اول تو آج کوئی زیادہ قیمت نہیں رہی، لیکن پھر بھی مان لو کہ کسی کے پاس تھوڑا سا تجارت کا مال ہے اور تھوڑی سی چاندی ہے یا 1 آدھ تولہ سونا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ جب دونوں کو ملاویں گے اور 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر مالیت ہو جاوے گی تو زکوٰۃ فرض ہو جاوے گی۔ امید ہے کہ یہ سب مسئلے بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے ذہن میں بیٹھ گئے ہوں گے، بہت صاف۔ پھر بھی کوئی پوچھنے کی ضرورت ہوگی تو بعد میں پوچھ لینا۔ یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، بیوی کی ملکیت الگ ہے اور شوہر کی ملکیت الگ ہے۔ اگر بیوی کے پاس اتنا مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے تو بیوی کا حساب لگایا جائے گا، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور شوہر کے پاس اتنا مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ دونوں کا مال نہیں ملایا جاوے گا، دونوں کا مال نہیں ملایا جاوے گا۔ اس کو ایک مسئلے سے اس طرح سمجھ لیجئے گا آپ، لڑکی کو کچھ زیور تو ملتا ہے اس کے ماں باپ کی طرف سے، اور کچھ زیور چڑھاتے ہیں ساس سسر شوہر، یہ ہے۔ تو اگر اس کو مالک بنا دیا ہے شوہر نے، اس کو مالک بنا دیا ہے سسر نے، تو اس کی مالک عورت ہے، اور اگر اس کو مالک نہیں بنایا، بس پہننے کے لیے دیا، جیسے کہ آج تو عام طور سے ہے، تو پھر اس کی زکوٰۃ شوہر دے گا۔ ان دونوں کو ملا کر، یعنی جو زیور مائکے سے آیا ہے اور جو زیور سسرال سے ملا ہے، ان دونوں کو ملا کر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، بلکہ الگ الگ دیکھا جائے گا دونوں کو۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ ہاں، یہ اور عمل کے وقت پوچھ لینا چاہیے، اپنی جو صورتحال ہے وہ بیان کر کے پوچھ لینا چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، پہلے تو میں نے آپ کو ایک ہی بات بتائی کہ کتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد سمجھو آپ، ابھی زکوٰۃ تو فرض ہو گئی ہے، لیکن ابھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں۔ یہ دیکھو، دونوں چیز الگ الگ ہو گئی۔ زکوٰۃ تو فرض ہو گئی ہے، لیکن ابھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں، بلکہ انتظار کیا جائے گا کہ یہ مال آپ کے پاس 1 سال بھر تک باقی رہے۔ جب 1 سال بھر تک باقی رہے گا تب اس پر زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہوگا۔ مان لو 1 سال بھر سے پہلے ہی وہ کم ہو جاوے، سارا خرچ ہو جاوے، تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ 1 سال بھر تک وہ باقی رہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھو۔
چاند کے اعتبار سے اپنا حساب رکھو. فرض کرو بڑی آسان صورت ہے کہ رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو ہمارے پاس اتنا مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. یہاں اور ایک بات بتاؤں، میرے زبان سے آپ یہ بار بار سنتے رہتے ہیں، کچھ اسلامی الفاظ ہیں وہ ہمیں یاد ہونے چاہیے، ان کا مطلب ذہن میں ہونا چاہیے، تو پھر بات بیان کرنا اور سمجھنا سمجھانا بڑا آسان ہوتا ہے. جتنی مالیت پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں نصاب. یاد آئی بھائی، بات سمجھ میں آئی؟ جتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس مال کو کہتے ہیں نصاب. یہ اور بولا جاتا ہے جو صاحب نصاب ہے، نصاب کا مالک ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں. یہ جملہ بول دیا جاتا ہے تھوڑا سا، اسی لیے کہا جاتا ہے جو خود صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ دینا درست نہیں، اور جو صاحب نصاب نہیں اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ جملے بولے جاتے ہیں، یہ سمجھ میں آتے ہیں. تو اب آپ دیکھو شریعت کا حکم اور سمجھو اس کو. اول تو تھوڑے زیادہ ہر مال پر زکوٰۃ فرض نہیں کی، بلکہ اس کی ایک مقدار، اس کا ایک نصاب مقرر کیا کہ اتنی ہو تو زکوٰۃ، اتنا مال ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، اور اس سے کم ہو تو فرض نہیں ہے. یہ ایک سہولت دی. اور اگلی کیا بات؟ اگلی بات یہ ہے کہ سال بھر تک جو بھی آپ کو کرنا ہے سب کچھ کرو. آپ کو گاڑی خریدنی ہے گاڑی خرید لو، مکان بنانا ہے مکان بنا لو، بیٹھک بنانی ہے بیٹھک بنا لو، شادی کرنی ہے شادی کر لو، اور جو کام کرنا کر لو. پورے سال خرچ کرنے کے بعد، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد پھر بھی نصاب بچا رہے، نصاب کے بقدر بچا رہے تو زکوٰۃ ادا کرو. دیکھو کتنی سہولت ہوگی، کتنی سہولت ہوگی. پھر میں دوبارہ کہتا ہوں، اول تو تھوڑے زیادہ ہر مال پر زکوٰۃ فرض نہیں کی، بلکہ اس کی ایک مقدار اور نصاب مقرر کیا کہ جب اتنا ہو جائے گا تب زکوٰۃ ہوگی، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. پھر اس پر بھی فوراً زکوٰۃ فرض نہیں کی، بلکہ سال بھر تک اپنی سب ضرورتیں پوری کرتے رہو، پھر بھی اگر وہ نصاب کے بقدر بچا ہوا ہے تو اب زکوٰۃ ہے، ادا کرو. کتنی سہولت ہوگی. میرے دوستو، صحیح بات تو یہ ہے کہ جس کو اللہ اتنا مال دے کہ سال بھر اپنی سب ضرورتیں پوری کر کے پھر بھی وہ بچ جاوے، تو اگر اس میں زکوٰۃ فرض نہ ہو تب بھی شکریہ کے طور پر اللہ کی رضا کے لیے اس میں سے کچھ تو خرچ کر دینا چاہیے. اچھا، ایک بات. دوسری بات، تیسری بات اور بڑی سہولت کی بات، صرف اور صرف 2.5%، 40واں حصہ 2.5%. مان لو تھوڑی دیر کے لیے جس شخص کے پاس سب کچھ خرچ ورچ کرنے کے بعد سال بھر تک 1,00,000 روپے بچے رہیں، اگر وہ اس میں سے 2,500 روپے دے دے تو کیا ہو گیا جی؟ دیکھو کتنی سہولت، کتنی سہولت. اور اگلی سہولت اور سن لو، یہ ضروری نہیں کہ آپ وہ 2,500 روپے ایک دم ہی ادا کریں. 500 آج دے دو، 500 پھر دے دو، پھر دے دو، پھر دے دو، پھر دے دو، 2,500 پورے کر دو. اپنا حساب رکھو. دیکھو جی کتنی سہولت، کتنی سہولت. اور اس کے علاوہ کتنی سہولت. ہاں، کہ اپنے جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، دوست احباب ہیں، پڑوسی ہیں، ان کو دو، ان کو دو. جس سے وہ پیدا ہوا ہے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا.
جو اس سے پیدا ہوئے ہیں ان کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ مثال کے طور پر بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا وہ، اور باقی جو ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ مثلاً بھائی کو دے سکتا ہے، بہن کو دے سکتا ہے، پھوپھی کو خالہ کو دے سکتا ہے، پھوپھی خالہ کی اولاد کو دے سکتا ہے، یہ اور یہی ہیں وہ قرابت دار جن کو بار بار دینے کے لیے کہا جاتا ہے، اور جن میں بار بار یوں کہا جاتا ہے کہ ان کو دینے کا ثواب زیادہ ہے۔ یہ پڑوسی، دوست احباب، جان پہچان کے، تو دیکھو ان کو دینے کا ثواب زیادہ ہے، ان کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اب سمجھو تیسری چوتھی پانچویں سہولت کون سی ہے؟ جن آدمیوں کی تکلیف سے، جن آدمیوں کی تنگ دستی سے ہمیں دکھ ہوتا ہے ان کو دے دو، ان کی ضرورت بھی پوری ہوگی اور تمہیں بھی سکون حاصل ہوگی، تمہیں بھی سکون حاصل ہوگی۔ یہ ہیں وہ شریعت کے احکام، یہ ہیں وہ شریعت کے احکام۔ البتہ اس کا ہمیشہ دھیان رکھنا ہے، جو میں بتا چکا ہوں، جو خود صاحب نصاب ہو اس کو نہیں دے سکتے، جو صاحب نصاب نہ ہو اس کو دیا جائے گا۔ خدا نخواستہ بہن بیوہ ہو گئی تو صرف یہ نہیں کہ وہ بیوہ ہے اس کو دے دو، نہیں، پہلے یہ دیکھنا اس کے پاس خود اتنا مال تو نہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اگر نہیں ہے تو آپ دے دو اس کو، اگر ہے تو نہیں دیں گے، پھر تو خود اسی کو دینا پڑے گا کسی اور کو۔ یہ ہے تو شریعت کے احکام میں کتنی سہولت ہے، کتنی سہولت ہے۔ یہ تو نفع اس کے ہمارے اپنے درمیان ہو گئے، اور پھر اللہ رب العزت اس پر جو عطا فرماتا ہے خود دنیا میں، اور جو عطا فرمائے گا آخرت میں، وہ اس سے الگ ہے، وہ اس سے الگ ہے۔ چاہے آدمی نفلی طور پر خرچ کرے اور چاہے آدمی فرض طور پر خرچ کرے جیسے زکوٰۃ، واجب کے طور پر خرچ کرے جیسے کہ قربانی اور جیسا کہ صدقہ فطر، یہ واجب ہے، تو ان کے طور پر خرچ کرے، اللہ رب العزت کی طرف سے 700 گنا تک اس کو ثواب دیا جاتا ہے، 700 گنا تک ثواب دیا جاتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اور آخرت میں جو کچھ ملے گا اس کا اجر و انعام وہ تو بہت ہی زیادہ ہوگا، بہت ہی زیادہ ہوگا، بہت ہی زیادہ ہوگا، اور صحیح معنی میں تو وہی ہے اپنا بینک بیلنس جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا، باقی اپنا کچھ نہیں، جو کھایا پیا وہ تو ختم ہو گیا جی، جو چھوڑ گئے اس میں دوسروں کا قبضہ ہو گیا، اور اپنا کون سا؟ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر گئے اپنا، وہ ہے۔ باقی بات انشاءاللہ مولوی صاحب آپ کو، مفتی صاحب آپ کو بتاتے رہیں گے، تقریر ہوتی رہے گی۔ ہاں بس میں تو یہ عرض کر رہا ہوں اس وقت کہ ایک مالی عبادت ہے، مالی عبادت، اور وہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور مالی عبادت اللہ کا غصہ بجھاتی ہے، اور مالی عبادت آنے والی مصائب کو دور رکھتی ہے، اور مالی عبادت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس مصیبت سے نجات دلاتا ہے جس میں انسان مبتلا ہے۔ یہ الصدقۃ ترد البلاء، حدیث پاک ہے، ترجمہ اس کا وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، بعد میں ختم کر رہا ہوں
کہ کچھ بات اتنی قوت سے دل میں آتی ہے کہ پھر اسے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ مال کی مذمت قرآن پاک میں بھی ہے، حدیث پاک میں بھی ہے، اور وہ مذمت اس لیے ہے کہ یہ اللہ سے غافل کرنے کا سبب ہے، لیکن یہی اللہ کی رضا کا سبب بھی ہے، اللہ کو خوش کرنے کا بھی سبب ہے۔ یہی مالی عبادت، مال اور مالی عبادت۔ جی، ایک غزوہ ہے جس کو کہتے ہیں جیش العسرت، عربی کا لفظ ہے یہ، غزوہ تبوک۔ وہ جنگ جو بہت تنگ دستی کے زمانے میں ہوئی تھی، اس کو کہتے ہیں، لمبا قصہ ہے، سنتے بھی رہتے ہیں آپ۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا کہ اس کے لیے لوگ پیسہ دیں، سامان دیں۔ وہ جو آپ قصہ سنتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سب سامان لے کے چلے آئے، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ جب پوچھا ابوبکر کیا چھوڑ گئے گھر، کہ اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا ہوں جو تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا لائے، کہنے گا آدھا گھر چھوڑے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں۔ خیر، اسی موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، غنی کا معنی ہے مالدار، اللہ نے ان کو بہت دولت عطا فرمائی تھی، بہت دولت عطا فرمائی تھی، اتنے گھوڑے، اتنے اونٹ، اتنے ہتھیار، اتنا سونا، اتنا چاندی دیا، جس کا ذکر تو نہیں آتا حدیث پاک میں، اگر آتا ہو تو مجھے میرے سامنے سے نہیں گزری، مجھے یاد نہیں کہ کتنے گھوڑے تھے، کتنے اونٹ تھے، کتنا وزن، کتنے درہم، کتنے دینار تھے، لیکن یہ سب کچھ دیا انہوں نے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، تو یوں فرمایا لم یضر عثمان شیء بعد، آج کے بعد عثمان کو کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا۔ مان لو، تھوڑی دیر کے لیے مان لو ان سے کوئی گناہ ہو بھی گیا تو اللہ اس پر پکڑ نہیں کرے گا، پکڑ نہیں کرے گا۔ آپ جانتے ہیں دوستوں کے لیے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں، دشمنوں کے لیے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو لم یضر عثمان، میں عرض کر رہا ہوں کہ مال بڑی عبادت ہے، بڑی مال کا خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ کہاں خرچ کریں، خرچ کرنے کی کیا شرائط ہیں، یہ سب ہم سنتے بھی رہتے ہیں، بار بار سننا بھی چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ بھی ادا کرو، صدقہ فطر بھی ادا کرو، قربانی بھی دل کھول کر کرو، یہ تو فرض و واجب میں آ گیا۔ اس کے بعد ایک بات اور سنو، جب ہم کسی مصیبت میں، تکلیف میں پھنستے ہیں تو ہم منت مانتے ہیں، نظر ماننا، منت ماننا اللہ کے لیے کہ اتنے روپے خرچ کروں گا، اتنی نفلیں پڑھوں گا، اتنے روزے رکھوں گا۔ تو دیکھو بات چونکہ مال کی چل رہی ہے، اگر ہم نے کوئی منت مان لی ہے اللہ کے لیے، کوئی نظر مان لی ہے اللہ کے لیے، تو اتنا خرچ کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے، اتنا خرچ کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نفل ہے، نفل ہے۔ یہاں ایک بات اور بتا دوں، بہت ساری باتیں ہیں، ہم صدقہ دینے کی ترغیب دیتے ہیں، بیمار ہو صدقہ دو، صدقہ دینے کی ترغیب دیتے ہیں، اس صدقے سے مراد یہی نہیں ہے کہ صدقہ فطر کے برابر دیا جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ جس کو ہم اردو میں خیرات کہتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اس کو عربی میں صدقہ کہتے ہیں، چاہے وہ 1 روپیہ ہو، چاہے وہ 100 روپے ہو، چاہے وہ صدقہ فطر کے برابر ہو یا اس سے کم ہو یا اس سے تھوڑا، اس سے کم ہو، تو جو بھی دے دیں، جو بھی دے دیں، جی ہاں، کچھ نہ کچھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے رہنا چاہیے،
بس میں اپنی بات میں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر موقع ہوگا، پھر بتائیں گے اور باتیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان